ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھی، اور وہ اس انداز سے چبھی کہ تلوے سے داخل ہو کر پیر کے اوپر کا حصہ پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اب اس آنے والی تکلیف میں زیادہ پریشانی ہو گئی کہ بیٹا تکلیف کے سبب بے ہوش ہو گیا۔ لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اپنے دانتوں سے بڑی مشکل سے اس ہڈی کو آپ نے کھینچ کر باہر نکالا۔ خون بہنے لگا، اپنا امامہ شریف کا کپڑا پھاڑا اور زخم پر لپیٹا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور وہ آنسو جو تھے وہ بیٹے کے چہرے پر گرے۔ بیٹا ہوش میں آیا اور آپ کو روتا دیکھ کر کہنے لگا کہ ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو آپ دیکھ کر رونے لگے۔ بھلا یہ مصیبت میرے حق میں کیسے بہتر ہوگی؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، ہمارے جانور بے حال ہیں، اور یہ جنگل و بیابان ہے کہ اگر آپ مجھے لے کر چلتے ہیں تو چلنے کے قابل نہیں، اور آپ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو میں ظاہر اس ویران جنگل میں بھوکا پیاسا ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو بیٹے کی باتیں سن کر سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور جو آنسو نکلے یہ باپ کی محبت میں نکلے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تیرے لیے کیا بہتری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے ہم سے کسی بڑی مصیبت میں ہم کو پڑنے سے بچایا گیا ہو۔ پھر سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سامنے نظر کی تو اب نہ وہاں سایہ تھا نہ دھواں تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دل میں کہنے لگے کہ ابھی تو میں نے یہاں سایہ اور دھواں دیکھا تھا، یہ کہاں گیا؟ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار کوئی شخص ان کی طرف آ رہا ہے، جس نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا ہے، سر پر امامہ شریف کا تاج سجا ہوا ہے، چت کبرے گھوڑے پر وہ سوار ہے۔ تیزی سے وہ آپ کی طرف آیا اور آپ کے پاس سے گزر گیا، اور اچانک پیچھے جب مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ پھر یکایک آپ کو آواز سنائی دی گئی کہ کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی کہ کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے ہی لقمان حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی کہ تمہارے اس نا سمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں سے تیری آواز سنائی دے رہی ہے، ہم تجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ آواز آئی کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے تجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں، اور پھر مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اسی شہر کی طرف آ رہے ہو۔ تو میں نے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہذا تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا گیا، تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے محفوظ رہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آپ کے بیٹے کے پاؤں پر پھیرا تو زخم ٹھیک ہو گیا، برتن پر ہاتھ پھیرا تو پانی بھر گیا، کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو کھانا بھر گیا۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا لقمان آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کا سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر ہمیں دیکھنے ہمارے ساتھ شامل اسلامی بہنوں، ذہن بنانے، شکوہ شکایت رونا دھونا اس عادت کو اپنے سے نکال دیں۔ گھر میں اگر آمدنی کم ہوتی ہے تو اگر آپ کی کیا شور شرابہ کرنے سے یہ آمدنی بڑھ جائے گی؟ گھر میں اگر بچے بیمار پڑ جاتے ہیں
یا آپ خود بیمار ہیں، آپ کے گھر والے بیمار ہیں، تو کیا اس طرح کی بیماری پر واویلا کرنے سے، جگہ جگہ سب کو کہتے پھرنے سے کیا یہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی؟ اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ آج اگر کسی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، گھر میں کنبا بڑا ہوتا ہے، تو جناب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ خود شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک کے بعد دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں، دو کے بعد تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، تو بس اسے ٹینشن ہو جاتا ہے کہ ان بچیوں کا کیا بنے گا۔ ارے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو اپنی ان دو تین بیٹیوں کی پرواہ ہے، اور اس کے سبب بعض نادان تو حج نہیں کرنے جاتے کہ جناب ہمیں پہلے اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا ہے۔ تو آپ سوچے تو صحیح کہ ابھی تو یہ بچیاں چھوٹی ہیں، ان کی شادی کی فکریں کھائی جا رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان کی شادی ہونے تک آپ زندہ رہیں گے، یا یہ جن کی شادی کی فکر ہے یہ خود زندہ رہیں گی؟ جنہوں نے پیدا کیا وہی ان کا رزق دے گا، وہ ان کو پال پوس کے بڑا بھی کرے گا، وہی ان کی شادیوں کا اسباب بھی مہیا کر دے گا۔ تو ہمیں اس طرح کے انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر بعض اس معاملے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ دکان پہ اگر گئے کاروبار کر رہے ہیں تو رات دن اس میں مصروف رہتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں کہ جناب اگر میں جاؤں گا میری دکان کو کون سنبھالے گا، اور میں اگر دکان پہ اگر اس طرح کا ٹائم نہیں دوں گا تو میرے گھر کا معاملہ کیسے چلے گا؟ تو یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ درست انداز نہیں ہے۔ اگر ہم نے جہاں فرائض کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے ہمیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جانا ہے، با جماعت نماز پڑھنے جانا ہے۔ جہاں شریعت کے معاملات ہیں ہمیں اسے پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے، اس کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ کم مال میں بھی ہم کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اور ایسا کرنے والا آخرت میں کتنا زبردست اجر و ثواب پائے گا کہ حضرت سیدنا محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال اجڑ گیا، میرا جسم بیماریوں کی نظر ہو گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے مالی اور جسمانی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے اس بندے میں تو بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بندہ جب اس آزمائش میں مبتلا ہونے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا۔ بعض بزرگان دین کے اقوال اس طرح ملتے ہیں کہ ہم تو مصیبت اور پریشانی ملنے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے دنیاوی لوگ دنیاوی نعمتیں پانے پر خوش ہوتے ہیں، کہ جس طرح کسی کو مال مل جاتا ہے خوش ہوتا ہے، تو ہمیں تو پریشانی ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ جو 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو اس کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ تو مبتلا مرض اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے نعتیہ دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ تو پریشانی بیماری ہے تو غم نہ کرے۔ اور اس ضمن میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو سن کر کیسا ایمان تازہ ہوگا، اور اندازہ لگائیں کہ یہ صحابیات جو مسلمان عورتیں ہوا کرتی تھی ان کا بھی کیسا مدنی ذہن ہوتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیاں کیسا مدنی ذہن رکھا کرتی تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات اپنی زوجہ سے پانی طلب کیا۔ جب وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر آئیں تو ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ سو گئے تھے۔ سویرے جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ تو
بیوی کو سرانے کھڑا دیکھ کر پوچھا کہ کیا ساری رات تم اس سخت سردی میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں کہ جی ہاں،